بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَنْبِئْ عن اللہ سبحانہ وتعالی كما أنبأ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض به رائدا وإلى النجاة قائدا فإني لم آلك نصيحة وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لآتتك رسله ولرعيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه أحد ولا يضول أبدا. ولم يظل أول قبل الأشياء بلا أولية وآخر بعد الأشياء بلا نهاية عظم أن ثبت ربوبيته بإحاطة قلب وبصر فإذا عرفت ذلك فافعل. صدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ. سامعین و ناظرین کرام، موضوع سخن، موضوع گفتگو تربیت اولاد. سرنامہ کلام میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے مکتوبات میں سے مکتوب نمبر 31 کے چند کلمات کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اپنے فرزند عزیز امام حسن مجتبیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَنْبِئْ عن اللہ سبحانہ وتعالی. اے فرزند، تمہیں معلوم ہونے چاہیے کہ کسی ایک نے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی تعلیمات کو ایسا پیش نہیں کیا جیسا رسول خدا نے پیش کیا. لذا ان کو اپنا پیشوا اور نجات کا رہبر مانو. میں نے تمہیں نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور تم کوشش کے باوجود اپنے سود و بہبود پر اس حد تک نظر نہیں کر سکتے جس حد تک میں تمہارے لیے سوچ سکتا ہوں. وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ، اے بیٹا، اے فرزند، جان لے کہ اَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ، یقین کرو کہ اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول نظر آتے اور اس کی سلطنت اور فرمان روانی کے بھی آثار دکھائی دیتے. اس کے بھی فرمان بردار، اس کے بھی عبادت کرنے والے نظر آتے اور اس کے افعال اور صفات بھی کچھ معلوم ہوتے، مگر وہ ایک اکیلا خدا ہے، جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے کہ اس کے ملک میں کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ بغیر کسی نقطہ آغاز کے تمام چیزوں سے پہلے ہے اور بغیر کسی انتہائی حد کے سب چیزوں کے بعد ہے. وہ اس سے بلند و بالا ہے
کہ اس کی ربوبیت کا اثبات قلب اور نگاہ کے گھیرے میں آ جائے، قلب اور نگاہ کے گھیرے میں آ جانے سے وابستہ ہو، اس سے کہیں بالا و بلندر ہے۔ جب تم یہ جان چکے ہو تو پھر اس پر عمل کرو۔ پس مولا کائنات نے اپنے بیٹے کی تربیت میں اس چیز کی بھی دھیان دیا اور ہمیں اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تربیت صرف کھانا پینا لباس و مسکن پر موقوف نہیں ہے، بلکہ تربیت اس اعتبار سے بھی کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنے رب کو پیشنوائے، جس نے خلق کیا، جو رزق دیتا ہے، جو موت اور زندگی جس کے ہاتھ میں ہے، اس رب کے بارے میں بھی اپنے اولاد کی تربیت کرے اور اس خدا سے بھی آشنا کروائیں جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ مولا کائنات امام حسن مجتبی جو خود امامت کے منزلت پر ہیں، جو خود امام اولین و آخرین ہیں، اس کے باوجود بھی صفات خداوندی، خدا پر یقین کیسا رکھا جاتا ہے، خدا پر ایمان کیسے رکھنا ہے، شرک سے کیسے پاک ہے، ان تمام چیزوں کی طرح مولا کائنات نے اس مکتوب کے اندر امام حسن مجتبی کو ارشاد فرمایا، اور اسی کے ذریعے سے مولا کائنات اپنے چاہنے والے اور اپنے محبین کے لیے پیغام دینا چاہ رہے تھے۔ تو موضوع سخن تربیت اولاد، انشاءاللہ آج ہمارے سامعین کی خدمت میں عوامل تربیت پر کچھ تذکرہ کرے۔ مقدمتاً انشاءاللہ عوامل تربیت کے جو بنیادی 4 عامل ہیں ان کو ہر ایک کو الگ الگ گفتگو میں تذکرہ کریں گے انشاءاللہ الگ الگ نشست میں۔ آج انشاءاللہ تھوڑا سا مقدمتاً عرض کروں، تطور تربیت یعنی تربیت کی ترقی اور بلندی کے لیے وہ کون سے عامل ہیں، یعنی وہ کون سے افعال اور گفتار اور کردار ہے جن پر عمل کیا جا سکتا ہے یا جن سے تربیت کی ابتدا کی جا سکتی ہے۔ آغاز طلوع تاریخ انسانی سے اب تک واحد ترین عامل اور واحد ترین وسیلہ جس کو علماء تربیت نے بیان کیا ہے وہ انسان کا گھر ہے، اور اس کے قوم اور قبیلہ اور اس کے ساتھی اور دوست ہے، جو انسان کو اس کی ابتدائی زندگی میں مہر و محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور وہ افراد ہیں جو بچے کی ہر جہت سے تربیت کرنے پر اقدام کرتے ہیں، یعنی بچے کی ہر جہت سے تربیت کرتے ہیں، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے اس کے لباس کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کے مسکن کے اعتبار سے ہو، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو یا عقلی اعتبار سے ہو، ہر جہت سے بچے کی تربیت کرنے پر اقدام کرتے ہیں، اور بچے کے لیے وہ تمام وسائل کو آمدہ اور فراہم کرتے ہیں تاکہ بچہ ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جائے۔ پس تربیت کے لیے بنیادی عامل، تربیت کے لیے جس عامل سے ہمیں مدد ملتی ہے وہ اس کا گھر اور اس کا منزل ہے، اور تربیت کے اندر جو نقائص اور کمی پائی جاتی ہے اس نقائص کو دور کرنے کے لیے بھی بنیادی عامل اس کا گھر اور اس کے گھر والے ہیں، اور اس تربیت کے وظیفے کو ماں باپ، اقربا اور افراد اسرہ کے بڑے اور قوم اور قبیلے کے بڑے افراد اپنے گردن پر اٹھا لیتے ہیں، اپنی ذمہ داری میں لے لیتے ہیں، اور وہ زمانہ جس میں نور اسلام تمام عالم میں حیات انسانی کے تمام جوانب میں ایک خوفناک اور خطرناک تغیر کے ساتھ وجود میں آیا، اور حیات انسانی کے جوانب میں سے ایک اہم ترین جانب تربیت ہے، اور دین مبین اسلام نے اس امر تربیت کے بارے میں بہت ہی اہتمام اور اہمیت کے ساتھ مسلمانوں کو تعلیم اور تربیت پر ابھارا ہے، اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت ہی تاکید کی ہے
تاکہ تمام مسلمان، تمام عالم جہاں میں تمام مسلمان قدرت مند ہو، تمام مسلمان قدرت مند ہو جائے کہ اپنی زندگی میں مصادر معرفت اور مصادر ثقافت پر اطلاع حاصل کرنے پر قدرت مند اور قادر ہو جائے، اور مسلمان اس تربیت اور تعلیم کے برکت سے تمام عالم دنیا پر اپنے مستوی کو بلند اور بالا تر کریں۔ بس تربیت کے لیے جن عوامل پر اعتماد کرنا ضروری ہے، اور جن عوامل پر اعتماد کرنے کی وجہ سے تربیت کا وجود میں آنا آسان اور سہل ہو جاتا ہے، اور اس تربیت کا ثمرہ بھی حاصل ہوتا ہے، ان عوامل کی طرف اسی حساب سے اشارہ کیا جائے گا جو علماء تربیت نے بیان کیا ہے۔ یعنی انہی عوامل میں سے ایک عامل، تربیت کے عوامل میں سے بنیادی عامل الوراثت، وراثت ہے۔ یعنی علماء نفس نے انسان کے ذہین اور کن ذہن ہونے کی نسبت قانون وراثت کی طرف دی گئی ہے۔ تربیت میں مباشرتاً ان دونوں میں یعنی ذہین ہونا اور کن ذہن ہونے کی نسبت قانون وراثت کی طرف دیتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بچہ ذکی اور ذہین اور فطین اور ہوشیار ہوتا ہے تو اس کے وراثت کے اعتبار سے وہ بچہ آسانی کے ساتھ تربیت اور تعلیم کے مناہج کو طے کر سکتا ہے اور حاصل کر سکتا ہے۔ اب اگر اس کے گھر سے ہی، اس کے گھر کے اندر اس کے وراثتاً میں وہ اگر ذکی ہے، فطین ہے، تو وہ پھر تربیت اور تعلیم کے مناہج اور منازل کو حاصل کرنا اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی ذکاوت، جسے ذہین ہونا، ان اہم ترین عوامل میں سے ایک عامل ہے جو فکری نمو تک انسان کو پہنچاتا ہے اور علمی پختگی تک اس بچے کو کیا ہے پہنچاتا ہے۔ یعنی ذکی اور ذہین انسان فکری اور علمی طور پر قابل تعریف شخصیت کا حامل بن جاتا ہے۔ اگر بچہ وراثت کے اعتبار سے کن ذہن ہو تو بہت مشکل اور صعب ہے کہ وہ تربیت اور تعلیم کے تمام وسائل سے استفادہ حاصل کر سکے اور شخصیت سازی کے لیے، اپنی شخصیت سازی کے لیے وہ تمام تربیتی اور تعلیمی امور سے استفادہ کر سکے۔ بس یعنی تربیتی ڈھانچے کی بنا اور تربیتی وجود کے بنا کے لیے اہم ترین وسائل اور اہم ترین عامل وہ ہے وراثت، اور اس عامل کے بارے میں انشاءاللہ آنے والی نشست میں تفصیلاً بیان کیا جائے گا، اور یہیں پر اکتفا کر کے دعا کرتے ہیں پروردگارا ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی تربیت اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔